اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب تمہاری حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے وہ کر لے۔ نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکوٰۃ دے، حج کو ادا کر لے، صدقات دے، خیرات کر، للہیت کر، قربانی کر، عقیقہ کر، تبلیغ کرتا پھر، لیکن اگر تمہاری حیا اگر ختم ہو گئی ہے تو تمہاری عبادت میں کوئی مزہ نہیں، کوئی لطف نہیں، کوئی روحانیت نہیں، کوئی مقبولیت نہیں۔ اللہ کے گھر حدیث پاک ہے، میرا قول نہیں۔ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت۔ تو دوستو، خصوصاً آج کے دور کے اندر حیا شرم کا ایک ایشو بڑا ایک کرٹیکل بن چکا ہے۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، جو زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، جو ماڈرنائزیشن زمانہ آ رہا ہے، اس طریقے سے حیا اور شرم ہمارے معاشرے سے دھیرے دھیرے اٹھتی جا رہی ہے۔ ہمارے گھروں سے، ہماری فیملی سے، ہمارے معاشرے سے حیا اور شرم کا جو مادہ تھا وہ مفقود ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ہم ایک اس کو وی آئی پی سوسائٹی کا نام دیتے ہیں۔ جس کا جتنا لباس اوپر چڑھتا ہے ہم اس کو وی آئی پی سوسائٹی کا نام دیتے ہیں کہ بھئی اچھے خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ کہاں جا کے ختم ہوگا۔ تو دوستو، آج کے سمے کے اندر اگر کوئی جا رہا ہے تو یہ ہم تشخیص نہیں کر پاتے کہ جا رہا ہے یا جا رہی ہے۔ اس طریقے کے لباس، اس طریقے کا کلچر، اس طریقے کی عادتیں، اس طریقے کا سماج ہمارا بن چکا ہے۔ ہمارے سماج کے اندر بے حیائی اور بے شرمی کا ایک ماحول بن چکا ہے، اور وہ عروج کے اوپر جا رہا ہے، اور آگے کے دور کس طریقے کے آئیں گے اس کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو دوستو، حیا شرم کے بارے میں اسلام کی تعلیم ہے، کیونکہ ان کا تعلق کریکٹر کے ساتھ ہے، اخلاق کے ساتھ ہے، عادتوں کے ساتھ ہے، اور اسلام جو عادتوں میں سدھارنے کے اوپر جو زور دیتا ہے، یہ اسلام کی سرپرتھم تعلیم ہے۔ سب سے پہلی شکشا تو یہی ہے اسلام کی کہ اپنے اخلاق کو، اپنی عادت کو، اپنے خصلت کو آپ سدھارنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد عبادت کرنے میں مزہ آئے گا۔ دل آپ کا جب پاکیزہ بنے گا، ظاہری اخلاق کا باطن کے اوپر اثر ہوتا ہے، باطن اس سے متاثر ہوتا ہے، اور دل جب پاکیزہ ہوگا تو عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، لطف آئے گا، اور اخلاص کے ساتھ آپ عبادت کرو گے۔ ایک سجدہ جو اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے، للہیت اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کی خاطر کیا جاتا ہے، وہ لاکھوں سجدے کے اوپر بھاری پڑتا ہے، لاکھوں سجدے کے اوپر۔ تو دوستو، اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اخلاص کب پیدا ہوگا؟ جب آپ حیا اور شرم کے مادے کو اپنائیں گے، اور جب آپ کی حیا اور شرم ختم ہو جائے گی تو آپ کا دل دیوس بن جائے گا، ناپاک بن جائے گا، غلیظ بن جائے گا، بلیک دا ہارٹ ہو جائے گا، دل مردہ ہو جائیں گے، ضمیر مردہ ہو جائیں گے۔ تو پھر آپ کے اندر اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ للہیت کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ کی رضا، اس کی محبت کو کیسے حاصل کرو گے؟ آپ تو یہ کہتے پھرو گے کہ مجھے راستہ دکھا کر میرے کارواں کو لوٹا، ادھر آ گلے لگا لوں تجھ کو ایک گردش زمانہ، نہ طبیبوں کی طلب ہے نہ دعا مانگی ہے، نیند چاہوں تیری زلف کی ہوا مانگی ہے۔ ہم بھی تو بشر ہیں دوستو، اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ تو دوستو، اس طریقے کی سچویشن آج کل ہو رہی ہے کہ اللہ کی محبت کی خاطر انسان کچھ نہیں کرتا، اور ایک صنف نازک جو غلاظتوں سے بھری ہوئی ہے، جس کے دل کے اندر، جس کے پیٹ کے اندر کس طریقے کی غلاظتیں ہیں، ناپاکیاں ہیں، ہم اس کی خاطر گھنٹوں بھر ویٹ کر لیتے ہیں، گھنٹوں بھر اس کی خاطر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ایک اللہ کی محبت کے اندر ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ دو سجدہ کرنا بھی ہمارے لیے بھاری پڑ جاتا ہے، کٹھن بن جاتا ہے، اور ایک صنف نازک کی خاطر ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورت کو حق نہیں دیا گیا۔ دوستو، اسلام نے تو عورت کی جان کو بچایا، حق کیا دے گا؟ جان کو بچایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب کے اندر مذہب اسلام کی تعلیم کا پرچار کرنے لگے، کلمہ حق بلند کرنے لگے، گمراہ بندوں کو توحید کا پاٹھ پڑھانے لگے، اس سے پہلے اسی عرب کلچر کے اندر جس کے یہاں بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ در گور کر دیتے تھے۔ بچی کو زندہ اس کا باپ دفنا دیتا تھا اپنے ہاتھوں سے، بچی بیچاری چیختی اور چلاتی رہتی تھی، اس کے اوپر اس کے باپ کو رحم نہیں آتا تھا، اور وہ بچی کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ ایک حدیث کے اندر ہے، ایک شخص جو اسلام لے کر آیا، وہ اس سے پہلے کئی بچیوں کو دفنا چکا تھا، اس نے اپنی لاسٹ بچی کا قصہ سنایا اللہ کے نبی کو، تو اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔
تو اسلام مذہب نے تو عورت کی جان کو بچایا، اس کو تحفظ اور سیکورٹی دیا، اس کو عزت سکھائی، اس کو پردے میں رہنا سکھایا۔ ہمیشہ جو کوسٹلی چیز ہوتی ہے، قیمتی چیز ہوتی ہے، ہیرو جواہرات ہوتے ہیں، سونا چاندی ہوتا ہے، تو اس کو کور میں رکھا جاتا ہے، اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کی سیکورٹی کی جاتی ہے۔ تو عورت جو ہے اسلام کے اندر ایک اہمیت کا مقام رکھتی ہے، اس لیے تو مذہبی اسلام نے اس کو پردہ سکھایا ہے اور حیا اور شرم کا پاٹھ پڑھایا ہے کہ شرم کو اپناؤ، حیا کے اندر رہو، پردے کے اندر رہو، نقاب کے اندر رہو۔ ہاں، تعلیم سے اسلام منع نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ایجوکیشن سے جوڑو، تعلیم دو، پڑھائی کرو، شکشا اس کو دو، لیکن اسلام کے پروٹوکول کو فالو کرتے ہوئے، اسلامی دستور اور آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم اور دنیاوی تعلیم بھی دو۔ اگر ترقی کرنا ہے، اپنی قوم کو آگے بڑھانا ہے، ترقی کے منازل کو چھونا ہے، ڈیولپ ہونا ہے، تو آپ کو دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم دونوں دلانا پڑے گا۔ شکشا سے کوئی منع نہیں، لیکن پردے کے اندر رہتے ہوئے۔ بے پردگی کے کیا نتائج ہیں وہ آئے دن آپ نیوز میں دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آبزرویشن کر رہے ہیں، مجھے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، جب حیا اور شرم ہوگی، تہذیب اور ہم سنسکرتی سے جڑیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا سماج ایک ترقی کر سکتا ہے، ہم اللہ کا خوف دل میں پال سکتے ہیں، ہم اسلامی قانون کو اچھی طریقے سے فالو کر سکتے ہیں، ہم عبادت کرنے بھی مزہ آئے گا، اور عبادت کے اندر روحانیت بھی پیدا ہوگی، ایک تقویٰ بھی حاصل ہوگا، ایک طہارت بھی حاصل ہوگی۔ نہیں تو ہمارے دل مردہ ہو جائیں گے، ہمارے ضمیر مردہ ہو جائیں گے۔ انسان گناہ کرتا ہے اور دل کے اوپر ایک چھوٹا سا داغ بنتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور وہ داغ بڑا ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل، پورا اس کا ہردے بلیک بن جاتا ہے، سیاہ بن جاتا ہے، پھر وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اس لیے ہم بے پردگی کو بے پردگی ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے ضمیر مر چکے ہیں، ہم اس معاشرہ، اس سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں اس چیز کو برا مانا ہی نہیں جاتا۔ تو دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حیا اور شرم اپنانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے گھروں کو جنت نما بنا سکیں، اچھے اخلاق سے اپنی اولاد کو جوڑ سکیں، اچھی اس کی پرورش کر سکیں، اچھی اس کی تعلیم دے سکیں، اچھی ان کی کیا ہے کہ اس کو گائیڈ کر پائیں۔ ایک انسان اپنے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، کل قیامت کے دن اس ذمہ دار کو پوچھا جائے گا کہ ہم نے آپ کو اپنے گھر کی ذمہ داری دی تھی، آپ نے گھر کو کس طریقے سے اس کو ٹیکل کیا، کس طریقے سے اس کی پرورش کی، کس طریقے سے اس کی تربیت کی، کس طریقے سے اس کی ٹریننگ کی، کس طریقے سے اپنے بچوں کو پالا اور پوسا۔ اس کے بارے میں سوال جواب ہوگا دوستو۔ ہم سترے بے مہار نہیں، ہم اس اونٹ کی طرح نہیں ہیں جو کہیں بھی چلے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ہماری کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے، ہماری کوئی اکاؤنٹیبلٹی بنتی ہے، جواب دہی بنتی ہے۔ خدا کے گھر ہم جواب دہ بنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے، مر کے ہم فنا ہونے والے نہیں ہیں، ہم کوئی گھاس پھوس نہیں ہیں، ہم کوئی جانور نہیں ہیں جو ہمیں سوال نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن سارے سوالات ہوں گے، کرموں کا حساب ہوگا، اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، روز جزا، ججمنٹ ڈے، قیامت کے دن حساب ہوگا، بال بال کا حساب ہوگا۔ تو دوستو، اس وقت ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کوئی اپرچونٹی نہیں، کوئی مہلت نہیں، کوئی وکلپ نہیں، کوئی راستہ نہیں کہ ہم دوبارہ اعمال پیدا کر سکیں۔ قیامت کے دن نہیں کر سکتے دوستو۔ تو ابھی تو ہمارے پاس وقت ہے، مہلت ہے، سمے ہے، اپرچونٹی ہے، ہم اعمال صالحہ کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، خدا کے حضور میں سجدہ کر سکتے ہیں۔ ارے یہ دنیا تو فانی ہے، ہم نے اس کے اٹریکٹیو سین کو دیکھ کر، یہاں کی رنگین محفلوں کو دیکھ کر، یہاں کی رہنائیوں کو دیکھ کر، ہم اس کی چمک اور دمک میں اس طریقے سے کھو گئے کہ ہم اللہ رب العزت کو بھول گئے، اس خالق حقیقی، اس محبوب حقیقی کو بھول گئے، ایک صرف نازک کی خاطر، ایک دنیا کی جھمیلوں کی خاطر، ایک دنیا کی دولت کی خاطر ہم اپنے رب کو ہی بھول گئے۔ بڑی بد نصیب ہے ہم، دیکھیں بڑے رسوا ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تو دوستو، اس طریقے سے ہماری بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم اپنے خالق کو بھول گئے، ہم اپنے مالک کو بھول گئے، کس لیے پیدا کیا تھا، غرض و غایت کیا تھی،
ہر چیز کی ایک غرض ہوتی ہے، کوئی چیز کو ہم بناتے ہیں تو اس کے پیچھے اس کا کارن، اس کا ریزن ہوتا ہے کہ بھائی کیوں بنائے گی. تو ہمارا مقصد، ہمارا آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کس سے حاصل ہوتی ہے، میرا رب کس سے راضی ہوگا. شریعت محمدی کو اپنانے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے سے. ٹھیک ہے نا دوستو. بے شرمی کا آج کے زمانے کے اندر بڑا عروج پہ جا رہی ہے، اور ہم اس کو وی آئی پی سوسائٹی کا نام دیتے ہیں. بھائی اچھا معاشرہ ہے. عورتیں کپڑا ایسا پہنتی ہے کہ وہ کپڑوں کے اندر ننگی نظر آ رہی ہے، اتنے چست اور اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتی ہے کہ اس کا باڈی کا ایک ایک پارٹ، ایک ایک آرگن ظاہر ہو جاتا ہے. یہ بے شرمی نہیں تو اور کیا ہے دوستو. دل دکھتا ہے لیکن کس کو کہیں، کون سنے گا، اسی لیے تو چپ رہتے ہیں دوستو. لیکن اللہ راہ خدا کا خوف دل میں پالو اور اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرو، کیونکہ تمہیں خدا کے گھر حاضر ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. یہ زندگی 2 دن کی زندگی ہے. عمر دراز مانگ لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئی، 2 کسی کے انتظار میں. نہ کسی کے آنکھ کا نور ہو، نہ کسی کے دل کا قرار ہو، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں ایک مستغبار. ٹھیک ہے دوستو. ہاں، یہ دنیا کے جھمیلے، یہ دنیا کی شاعری سب یہیں رہ جائے گی. یہ دوست، یہ فرینڈ شپ، یہ انٹرٹینمنٹ، یہ دل لگی، یہ جھمیلے، یہ رنگین محفلیں، یہ حسین انجمن، یہ دنیا کی وادیاں سب ادھر دھری کی دھری رہ جائے گی. جب لات چلے گا بنجارا سب ہاتھ پڑا رہ جائے.